السلام علیکم جناب، تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ہمارے جو ہے نا یہ زعفران کے بارے میں ہے۔ زعفران کیا ہے اور اس کو کیسے کاشت کیا جاتا ہے، کس موسم میں کاشت کیا جاتا ہے، یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں حاصل ہوں گی۔ زعفران انگریزی میں سیفران بولتے ہیں۔ اٹس دی موسٹ ایکسپینسو اسپائس آف دا ورلڈ، اور یہ ایک مسالہ ہے جسے مختلف ادویات کے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بذات خود بھی بہت ساری بیماریوں پیچیدگیوں کا علاج ہے۔ اگر زعفران کو ہم اپنی عادت بنا لیں اس کا استعمال، تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج سے 100 سال قبل زعفران کی پی تولہ قیمت سونے کی پی تولہ قیمت سے مہنگی تھی، اور یہ ہربل اور میڈیسنل پروڈکٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں اس کی بہت مانگ ہے، اور یہ ایران، اسپین، آکلینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، انگلینڈ، نیدرلینڈ، برازیل، انڈیا، کشمیر، پاکستان، افغانستان، بہت سارے ممالک میں کاشت کیا جاتا ہے۔ اور ایران اکیلا ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کی 90% ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اور یہ کس موسم میں کاشت کیا جاتا ہے اور اس کے لیے مٹی کس طرح سے ہونی چاہیے، تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مٹی جو ہے نا وہ ہماری عام ایک حصہ مٹی، ایک حصہ ریت اور ایک حصہ گوبر کھاد، اس کو ملا کے مکس کر کے، تو اس سے ہم گملے میں بھی کر سکتے ہیں، پلاسٹک بیگ میں بھی کر سکتے ہیں، فروٹ کریٹ میں بھی کر سکتے ہیں، کیاریوں میں بھی کر سکتے ہیں، کیت میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک موسمی پھول جیسے وہ اگانا ہوتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپ یہ مٹی مکس کر کے اس سے اپنے پاٹس یا کنٹینر بھر دیتے ہیں، تو یہ خیال رکھیے کہ آپ کے کنٹینر میں سوراخ نیچے اور سائڈوں پہ ہوں، تاکہ اس سے پانی اچھے سے ڈرین ہو، کیونکہ اس پودے کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جناب یہ بعض ایریا میں اگست میں اور سپتمبر اور اکتوبر تک اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ جب آپ اس کو لگا دیتے ہیں تو آپ کی مٹی تینوں ملا کے گوبر کھاد، ریت اور مٹی، تو اس کو تھوڑا سا موئسچر کرے، تاکہ آپ کا بلب جو ہے پنیری، جس چیز کو آپ لگاتے ہیں اس کو پنیری یا بلب، سیفران بلب بولتے ہیں، تو وہ صحیح سے مطلب لگ جائے۔ اس کے بعد یہ 2-2.5 مہینے مطلب 8 ہفتوں سے 12 ہفتوں کے دوران اس کے پھول آ جاتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا پودا ہوتا ہے، ایک بالش سے زیادہ لمبا نہیں ہوتا۔ یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہوں گے زعفران پاکستان کے پیج یا ویب سائٹ پہ آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے۔ تو یہ چھوٹا پودا ہوتا ہے، 2-2.5 مہینے مطلب 8 سے 12 ہفتوں کے دوران اس کے پھول آ جاتے ہیں۔ جب پھول آ جاتے ہیں جناب، تو ہر پھول کے اندر 3 سٹیگما لال رنگ کے ریشے ہوتے ہیں، اس کو سٹیگما بولتے ہیں۔ تو وہی سٹیگما 10 سے 15 دنوں میں کاٹنے پڑتے ہیں، اور اس کو روم ٹیمپریچر یا چھاؤں میں خشک کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے، تو روم ٹیمپریچر میں زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ ان دنوں ہمارے کمرے گرم ہی ہوتے ہیں، ہیٹر شیٹر یا کچھ ہیٹنگ کا وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ فصل لے لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ایک بلب سے 1 سے 4 پھول نکلتے ہیں، مطلب کسی سے 1، 2 یا 3 یا 4۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پودے کو، آپ نے زعفران کی فصل لے لی اور اس کو خشک کر کے کسی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دی۔ وہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں یا سیل بھی کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد آپ نے اپنے پودے کو اگلے جولائی اگست تک رہنے دینا ہے اور اس کو ہفتے میں ایک بار پانی دیتے رہنا ہے، ہلکا سا پانی، اور پھول آنے سے پہلے یہ زیادہ پانی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، صرف جب آپ اگست میں لگاتے ہیں تو وہ 1-2 بار پانی اس کو چاہیے ہوتا ہے، ستمبر میں تھوڑا بہت، پھر نومبر دسمبر میں زیادہ پانی، کیونکہ وہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے، تو کل ملا کے 4-5 بار یا 6 بار پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ پتے ہی رہ جاتے ہیں تو یہ دوسرا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے بلبس پروڈکشن کا، یا اس کے بلب جو ملٹیپلائی ہوتے ہیں زمین کے اندر، تو وہ جنوری فیبروری میں بھی موسم مطلب سردی ہوتا ہے، مارچ کے بعد پھر تھوڑا ہفتے میں ایک بار پانی دینا پڑتا ہے، اپریل مئی میں اکثر اس کے پتے زرد پیلے ہو جاتے ہیں، خشک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے پانی دیتے رہنا ہے کیونکہ زمین کے اندر آپ کے بلب پڑے ہوتے ہیں، وہ بلب پروڈکشن کے مرحلے میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بعض ایریاز میں یہ جلد میچیور ہو جاتے ہیں، بعض ایریاز میں یہ جلد میچیور نہیں ہوتے، تو جولائی اگست تک آپ نے انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو سرد ایریاز ہیں، سرد ایریاز میں فراسٹ بہت ہوتی ہے یا وہاں پہ برف باری پڑتی ہے، تو برف باری یا یہ فراسٹ کی صورت میں آپ نے اپنے گملوں کو شام ہوتے ہی مطلب اندر ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ فراسٹ نہ ہو، جہاں پہ برف نہ ہو، اور وہاں پہ دھوپ 12 گھنٹے میسر ہو۔ اچھا، اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ شیڈ بنانی چاہیے، تو شیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو 12 گھنٹے کی دھوپ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ نے صرف بچانا ہے بچوں سے، پرندوں سے اور جانوروں سے، اور یہ ریبٹ جو ہے نا، اگر کسی کے گھر میں ریبٹ ہو یا آس پاس ریبٹس ہو تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو جب یہ آپ جولائی اگست تک رہنے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ زمین میں سے اس کے بلب نکال کے اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں، یا خود جو ہے نا دوبارہ لگا سکتے ہیں اگست یا سپتمبر میں، اسی طرح اس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بلبز جو ہے نا یہ ایران سے آتے ہیں، اور یہ مطلب بہت سارے قسمیں ہیں، اس میں اسپینش زعفران یا سیفران، اس طرح اٹالین ہے، برازیلین ہے، ایرانی ہے، کشمیری ہے جو انڈیا سے آتے ہیں، وہ بھی لوگ یہاں پہ مطلب ٹرائی کر چکے ہیں، لیکن زیادہ سکسیسفل جو کاشت ہوتی ہے وہ ایرانی زعفران زیادہ یہاں پہ سکسیسفل ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری درجہ حرارت اور خاص کر پنجاب میں، سندھ میں، اور وہاں تقریباً یہ سیم ہی ہوتا ہے، تو زیادہ تر یہ جو سرد ایریاز کے زعفران ہیں جیسے اسپین یا دوسرے سرد یورپین ممالک کے، تو وہ زیادہ سکسیسفل تصور نہیں کیے جاتے، اگرچہ بعض لوگوں نے کیے بھی ہیں، ان کے سکسیسفل بھی ہوئے ہیں، لیکن ان کو زیادہ وہ محنت کرتے ہیں، مطلب اس کو دھوپ سے بچانا اور یہ فراسٹ سے، اور یہ مطلب محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایرانی زعفران جو ہے نا، یہ آپ کسی بھی موسم میں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پورے پنجاب کے جن شہروں کا ہمیں پتہ ہے، جیسے چنیوٹ میں یہ سکسیسفلی کاشت کیے جا رہے ہیں، اس طرح جو ہے نا چکوال میں کاشت کی جا رہا ہے، پنڈی اسلام آباد ریجن میں، اس طرح وزیر آباد میں، اور یہ لاہور ارد گرد ایریاز میں، یہاں تک کہ سندھ کے بعض ایریا سے بھی ہمیں وہاں سکسیسفل کاشت معلوم پڑا ہے۔ کراچی میں جو ہے نا، بعض جو سمندر کے قریب ہے وہاں کا تو نہیں پتہ، لیکن بعض ایریاز میں یہ گھروں میں لوگوں نے کیے ہیں، تو ان کے مطابق دے ہیو سکسیسفل ریزلٹس۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا، جب یہ آپ 2-2.5 مہینے کے بعد
زعفران کے سٹیگماز حاصل کر لیتے ہیں تو اس کو 12-13 گھنٹے خشک کرنا پڑتا ہے. جب یہ اچھے سے خشک ہوں تو اس کو پھر آپ ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیں اور 1 مہینے تک اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ 1 مہینے کے بعد جب اس کو آپ استعمال کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم زعفران کی حاصل کر کے تو اس کو سیل آؤٹ کیسے کریں گے. تو سیل کے لیے یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ہربل پروڈکٹس مینوفیکچرر کمپنیاں بھی ہیں اور یہ دواخانے بھی ہیں، حکیم صاحبان ہیں، پنسار حضرات ہیں، اور ان کے زعفران کے بغیر ان کے نسخے مکمل نہیں ہوتے. زعفران ان کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ لاکھوں کروڑوں روپے کے زعفران باہر ملکوں سے ہمارے پاکستان میں آتے ہیں. تو بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ سوائل، اس کو پی ایچ لیول کتنا وہ درکار ہوتا ہے، تو یہ 5.5 سے لے کے 7 تک پی ایچ لیول اس کے لیے ہونا ضروری ہے، اور یہ ایسیڈک ہونا چاہیے، الکلائن میں یہ سکسیسفل نہیں ہوتے. بلبز جو ہے نا، اس کے چھوٹے چھوٹے بلبز پنیری ہوتی ہے اور سیڈ سے زیادہ سکسیسفل نہیں ہوتے، اور یہ بلب سے ہی مطلب یہ پچھلے چند سالوں سے لگائے جا رہے ہیں، تو یہ سکسیسفل ہے. KPK میں اور یہ پنجاب میں، راولپنڈی، اسلام آباد ریجن میں، اور یہاں تک سندھ اور بلوچستان کوئٹہ میں بہت زیادہ سکسیسفل ہے. لورا لائی میں لوگوں نے لگائے ہیں. تو یہ زعفران ہر ایک گھر کی ضرورت ہے. اگر ہم گھر میں چند ایک گملے زعفران کے اگائیں اور اس کو خود استعمال کریں تو ہمارے بہت سارے صحت کے مسائل انشاءاللہ وہ حل ہو سکتے ہیں. یہ بلڈ سرکولیشن کو مینٹین رکھنے میں مدد دیتی ہے. یہ شوگر اور بلڈ پریشر، اس طرح خارش اور حاملہ خواتین کے لیے بہت، اس کے 100 سے زیادہ بیماریوں میں یہ بذات خود استعمال کیا جاتا ہے. دودھ کے ساتھ، کعوے میں، مسالہ اس کو ایز اے اسپائس، بریانی میں اس کو زعفرانی بریانی کہتے ہیں، اور دوسرے کانوں میں بھی استعمال کیا. اس کی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے اور یہ بہت صحت مند اور انسان کے بہت سارے پیچیدگیوں کا حل سمجھا جاتا ہے. زعفران کو ہندی میں کیسر بھی بولتے ہیں، انگریزی میں اس کو سیفران بولتے ہیں، اور یہ یورپ میں اس پہ زیادہ لوگ توجہ دیتے ہیں، ایران میں زیادہ توجہ دیتے، کشمیر میں توجہ. اب پاکستان میں انشاءاللہ لوگوں نے اس طرف بہت توجہ دینا شروع کی ہے، اور جس طرح لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں تو انشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ ود ان فیو ایئرز انشاءاللہ اٹ ول بی این انڈسٹری. اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی توجہ کی ضرورت ہے. اگر حکومتی سطح پر بھی مطلب اس پہ توجہ دی جائے تاکہ عام کاشتکار اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور بلبس جو ہے نا، یہ بہت سارے فرمز ہیں پاکستان میں جو برازیل سے، ایران سے امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو مطلب ہوم ڈیلیوری سے بھی پرووائڈ کرتے ہیں. زعفران پاکستان بھی مطلب امپورٹر بھی ہے، اور اس کے بلبس وہ امپورٹ کرتا ہے، لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور ایسے حضرات جو اس کو باقاعدہ مطلب کمرشلی اگانا چاہتے ہیں
تو ان کے لیے بھی بہت اپرچونٹی ہے، کیونکہ زعفران ایک مہنگی پروڈکٹ ہے اور ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یہ جو دیسی نسخے ہیں اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ کے لیے کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ آپ سے ملیں گے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور یہ مزید معلومات اس حوالے سے آپ یہ زعفران.com زعفرانپاکستان.com سے، جو ایک ویب سائٹ ہے، اور یہ فیس بک پہ زعفران پاکستان پیج بھی ہے، تو یہ سارے معلومات، ویڈیوز، زعفران کے فوائد ویڈیوز میں انگلش میں، اردو میں، بہت ساری زبانوں میں وہ دی گئی ہے۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔